رسول بخش رئی صاحب، حاصل کیا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی ایسے فیصلے کر کے اور ایسے اقدامات کر کے؟ ان کے حق میں جا رہا ہے یہ سب معاملہ یا نقصان میں رہیں گے یہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور دانش مندی پہ مبنی ہے، تو ہرگز نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ اور بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے لانگ ٹرم میں اور شارٹ ٹرم میں بھی پاکستان میں بھی تو جس طرح سے سیاسی جماعتوں میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ طبقات ہوتے ہیں، پاکستانی معاشرے میں بھی تو سنجیدہ طبقات ہیں، جو ضروری نہیں ہے کہ سارے وہ تحریک انصاف کے حمایتی ہوں، اور کبھی حمایتی تھے بھی تو وہ کئی بار سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کل کی تو بات ہے، یہ یہاں پہ احتجاج کر کے گئے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ بار بار اس طرح سے ایک اذیتناک کیفیت جو پیدا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ہمدردی میں نہیں سمجھتا کہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ملکی مفاد کی بات ہے، یہ ریاست کے مفاد کی بات ہے، یہ عوام کے مفاد کی بات ہے، جن کی بات تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہم ایک عالمی انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں کہ یہ تنظیم کے سربراہ مملکت اور بہت ہی اہم ترین نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی بھی اور سفارتی بہت بڑی کامیابی ہے، تو یہ کامیابی سب کے لیے ہے۔ اگر تحریک انصاف اس موقع پہ ہنگامہ کرنا چاہتی ہے تو تاثر تو یہی ہوگا کہ پاکستان کے باہر کیا تاثر جائے گا کہ یہاں پہ تقسیم ہے، یہاں پہ ایک سیاسی کشمکش ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ممالک یہاں آ کے سرمایہ کاری کریں، یہاں دیکھیں کہ استحکام پیدا ہو رہا ہے اور معاشی طور پر جو اشاریے ابھی مل رہے ہیں وہ کافی مثبت ہے۔ اور اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کو، انتظار کر سکتی ہے۔ اگر تڑپ رہے ہیں کہ کبھی تحریک کو جاری رکھنا چاہیے، تو یہ موقع، محل، جگہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں جاتا میرے خیال میں، کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا۔ اگر کسی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ خبر ابھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ درست نہیں ہے، اور ان کو اب بھی چاہیے کہ اگر کہیں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے تو اسی طرح سے فیصلے پہ نہ ڈٹ جائیں، جس طریقے سے آپ نے پنجاب میں ایک احمق کو آپ نے وزیر اعلیٰ لگائے رکھا اور اتنا عرصہ وہ تباہی کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور اس کو تبدیل کرنے کا کبھی سوچا نہیں۔ بزدار صاحب کی شاید بات تو یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو بھٹی صاحب، میں بزدار کی بات کر رہا ہوں۔ جی رسول بخش رئی صاحب، لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ ہوا اس پہ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اٹیمپٹ ضرور ہوگی، کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ آپ کے نظر میں آنے والا ہفتہ یا اکتوبر کا مہینہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل فیصلہ کن ہوگا، اس لیے کہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ابھی سے تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ کیا یہ پھر اگر اس نے آنا ہے، اس ترمیم نے، اور اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس کسی طریقے سے رہنا چاہیے، تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے پھر 18، 19، 20 یہ تاریخیں جو ہیں انتہائی اہم ہیں۔ اگر وہ نہیں کرا سکتے، میرے خیال میں حکومت کی اور جو لوگ ابھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی مولانا صاحب سے ملتے ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے، تو ان کی سبکی بہت ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ان کی خواہش نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو ایک جنگی پیمانے کے اوپر اس کو شروع کر رکھا ہے اور 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ایک سوال تو کرنا ان سے بنتا ہے، آپ کا بھی اور ہمارا بھی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم پاکستان کے لیے اتنا اہم ہے، اور 4-5 مہینے سے آپ لگے ہوئے ہیں یہ ترامیم کرانے کے لیے، ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ ترامیم کیا ہے؟ یہ تو سوالوں سے آخر وجہ کیا ہے، کیوں پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟ اب معلوم نہیں، کل پتہ شاید اخباروں میں آ جائے کہ ان میں کیا بات ہے، لیکن کچھ باتیں آئی ہیں سامنے، اور مولانا صاحب کو ان کو پتہ ہے۔ جو آج انہوں نے، مولانا صاحب کو میں ایسے ہیرو نہیں کہتا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 3-4 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ اب بھی ہیرو ہیں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی کہ سیاسی طور پر آپ سیاست سے
سپریم کورٹ کو تقسیم نہ کریں. یہ بات تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس بات پہ اعتراض ہے. اور پاکستان میں اگر اس کے خلاف کوئی تحریک چل سکتی ہے, اگر یہ ترمیم پاس بھی ہو جائے تو یہی ہوگی کہ دیکھیں ہم پہلے سے تقسیم ہیں, سیاسی جماعتیں, معاشرہ, ہر قسم, ہر سطح کے اوپر ہم منقسم. آپ عدلیہ کو تقسیم نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں. پہلے تو جے یو آئی سے پیدا کریں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس سے بھی آپ بات کریں, اس سے بھی اتفاق رائے پیدا کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی مشکل نظر آ رہی ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج میں کیا نکلتے ہیں. لیکن اگر یہ ہو بھی جائے, لیکن دعوے بہت کیے جا رہے ہیں کہ حکومت کے نمبرز پورے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب, کیا ہونے والا ہے آنے والے ہفتے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس ضرور ہوگی اور ہونی چاہیے, اور اس کی کامیابی کے لیے سب پاکستانیوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اس موقع پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف والے, وہ کوئی عقل کے ناخن عقل رہ گئی ہے کہیں پہ. اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے نوجوان ورکرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے بھرپور ایک جواب ہوگا, اور اس سے نقصان یہ جو رہنما بیٹھے ہوئے ہیں نا بنگلو میں, ان کا نہیں ہوگا, یہ نوجوانوں کا ہوگا جو بے روزگار ہیں. ان کی اپنی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے تحریک انصاف سے. ان کو اس طرح کے امتحانوں میں نہیں ڈالنا چاہیے جس طرح کے گزشتہ ہفتے بھی ڈالا گیا, اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے جو کچھ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے, ملک کے مفاد میں نہیں.